السلام علیکم دوستو، یہ فیصل موور کی بس کچھ دن حادثے سے بال بال بچی ہے۔ اس میں آپ پہلے یہ سین دیکھ لیں کہ ہوا کیا، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ ویڈیوز میں فردن چیزیں بتاتا رہتا ہوں کہ حادثے اگر ہوتے ہیں، پہلے تو حادثے ہونے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر ہیں، پریکاشنری میئرز ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، چلتے چلتے آپ کی گاڑی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس سے کس طرح بچنا ہے، یہ ہمیشہ میں ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ حادثے کم سے کم ہو اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے، آپ سیکھ کے ڈرائیونگ کریں۔ تو ابھی اس میں ہوا کیا ہے کہ اچانک ایک وین جا رہی ہے آگے، بس کے آگے وین جا رہی ہے، اس کا اچانک سے ٹائر بسٹ ہوا ہے۔ دیکھیں ریئر لیفٹ والا ٹائر اس کا بسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آتے ہیں ٹائرز کے اوپر۔ ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو ٹائرز ہیں وہ آپ نے ہمیشہ مناسب استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائرز کی مطلب 1.6 ملی میٹر سے اگر اس کی گیج گڈی کم ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا اور آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹائر اپنے برابر رکھنے ہیں، پورے رکھنے ہیں اور بہترین کنڈیشن میں رکھنے ہیں۔ پہلے تو اس کا ٹائر اسی لیے بسٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے ٹائر جو ہے وہ ویک ہوں گے۔ اچھا، دوسرا اس میں پوائنٹ کیا ہے، اگر چلیں ٹائر کوئی آپ کو 2 نمبر لگ گیا ہے، آپ کے حساب سے وہ صحیح ہے، لیکن کوئی پیچھے سے ہی 2 نمبر آپ کو مل گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو ٹائر اگر برسٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائر جب برسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی SOP کیا ہوتی ہے، وہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں نے یوٹیوب پہ تو شیئر کی ہوئی ہے، لیکن فیس بک پہ میں کل پرسوں شیئر کر دوں گا۔ تو اس میں سڈن ٹائر برسٹ کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسٹیئرنگ کی پوزیشن، اگر آپ کی 10:10 پہ ہوگی، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اسٹیئرنگ پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ 10:10 پہ آپ نے فرملی اس کو پکڑا ہوا ہے اچھے طریقے سے، تو آپ کا اسٹیئرنگ کنٹرول میں رہے گا۔ یا 10:10 کی پوزیشن یا 9:15 کی پوزیشن، جس طرح گھڑی میں ہوتے ہیں نا 9:15 ہوتے ہیں، اس طرح آپ نے دونوں کا ہاتھوں کی پوزیشن رکھنی ہے، یا وہ ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ 4:40 کی ہونی چاہیے، مطلب ایک سوئی 4 پہ اور دوسری سوئی 8 پہ، تو مطلب اس طرح آپ کے ہاتھوں کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ تو اگر تو آپ کی ہاتھوں کی پوزیشن اس طرح ہے تو آپ کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ کنٹرول میں رہے گا بہترین طریقے سے، اور آپ کی گاڑی کلٹی ہونے سے بچ جائے گی۔ جس طرح یہ گاڑی سڈن ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے کلٹی ہوئی ہے، آپ کی گاڑی کلٹی ہونے سے بچ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو دوسری غلطی اس نے یہ کر دی، ایک تو ٹائر اس کے صحیح نہیں تھے، دوسرا اس نے اسٹیئرنگ کی پوزیشن صحیح پکڑ مضبوط نہیں رکھی، اس لیے پہلے اس کی گاڑی دائیں گئی ہے، پھر اس کی گاڑی اچانک سے بائیں گئی ہے اور اسٹیئرنگ اس کی پکڑ سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا اور گاڑی پھر کلٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا، اس نے جو اسٹیئرنگ کی پکڑ تھی وہ مضبوط نہیں رکھی تھی۔ اچھا، تیسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بریک نہیں مارنی۔ مجھے اس میں یہ لگا ہے کہ جیسے ہی اس کا ٹائر بسٹ ہوا ہے، اسٹیئرنگ کی پکڑ بھی نکل گئی ہے اور اس نے بریک بھی اپلائی کر دی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے ہمیشہ صحیح رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو ٹائر آپ نے بہترین رکھنے ہیں، اگر ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سینسز میں رہ کے اسٹیئرنگ کی پکڑ مضبوط رکھ لینی ہے۔ اگر آپ کی اسٹیئرنگ کی پکڑ جو میں نے بتائی تھی 10:10 9:15 یا 4:40 کی پوزیشن اگر آپ کی ہوتی ہے اس وقت، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے چلا رہے ہیں، جیسے ہی ٹائر برسٹ ہوتا ہے پھر سیکنڈز کا کام ہوتا ہے، ایک ٹائر برسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو پکڑ اگر وہ نہیں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں، اگر ایک ہاتھ سے اس وقت گاڑی چلا رہے ہوں گے تو گاڑی کنٹرول سے باہر چلی جائے گی، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ تو آپ نے ہمیشہ تھرو آؤٹ ڈرائیونگ آپ نے اپنی جو اسٹیئرنگ کی پکڑ ہے وہ زبردست طریقے سے رکھنی ہے، بہترین اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں کیا، اور تیسرا اس نے بریک مار دی۔ آپ نے یہ 3 چیزیں ہمیشہ صحیح کرنی ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، ٹائر آپ نے اپنے بہترین رکھنے، اسٹیئرنگ کی پکڑ وضع کردہ طریقے سے رکھیں اور مضبوطی سے پکڑیں اس کو، اور تیسرا آپ نے بریک کو کبھی اپلائی نہیں کرنا، صرف آپ نے ریس سے پاؤں ہٹا دینا ہے، صرف آپ نے ریس سے پاؤں ہٹا دینا ہے۔ جب ریس سے پاؤں ہٹے گا تو آپ نے فوکس کرنا ہے اسٹیئرنگ کی پوزیشن پہ، اسٹیئرنگ کی پکڑ کے، اور آہستہ آہستہ جب گاڑی آٹومیٹیکلی سلو ہو جائے گی تو ہارڈ شولڈر پہ آپ کھڑی کر دیں گاڑی، آپ کی گاڑی پھر سیف رہے گی، اور جو پیسنجرز ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے یا آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔
اور آخر میں بس والے کی حاضر دماغی کی بھی داد دینی پڑے گی. اس نے باقاعدہ زبردست طریقے سے اپنی حاضر دماغی سے کام لیا ہے اور گاڑی میں بیٹھے پیسنجر کو اور خود کو اور گاڑی کو بچا لیا ہے. لیکن خوش قسمتی سے پیچھے تھرڈ لین میں گاڑی نہیں آ رہی تھی. تو یہ خوش قسمتی بھی ہے اور ڈرائیور کی حاضر دماغی کا بھی نتیجہ ہے کہ اتنے پیسنجرز کی جان اور اتنے پیسنجرز خطرے سے محفوظ رہے. تو دوستو تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.